نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ اور ہلکی آواز میں درود پاک پڑھیں کل آپ کے سامنے ایمان اور اسلام کے بارے میں بتایا تھا کہ اسلام ایک الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے. محترم حضرات، آج ہمارے اندر اگر ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، تو آج بہت سے ہمارے عمل قبول نہیں ہوتے. قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال میں ریاکاری داخل ہو جاتی ہے. ریاکاری دکھاوے کو کہتے ہیں. ہمارے اعمال میں دکھاوا ظاہر ہو جاتا ہے. ہم دنیا کو، اللہ کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرتے بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. کہ جب حج پہ جائیں گے تو بہت سے لوگ حج پہ ایک مرتبہ جاتے ہیں تو اللہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن 4-5 مرتبہ اگر حج پہ جاتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ جب میں 4-5 مرتبہ حج کر لوں گا تو پورے شہر میں گاتا پھروں گا کہ میں نے 5 مرتبہ حج کیا ہے، کہ مجھے لوگ 5 مرتبہ حاجی کہیں کہ یہ بندہ 5 مرتبہ حج کے لیے گیا. تو جس نے دنیا کو دکھانے کے لیے حج کیا، دنیا کی گنتی کے لیے حج کیا کہ میں نے 1 2 3 4 5 بار حج کیا ہے دنیا کو بتانے کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے کا ایک بھی حج قبول نہیں کروں گا. ایک بھی حج قبول نہیں کروں گا. کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ نیک بتانے کے لیے، نیک دکھاوا کرنے کے لیے جو ہے نمازوں کی زیادتی کرے، زیادہ نماز پڑھے، زیادہ کلمہ پڑھے، زیادہ تسبیحیں پڑھے اور زیادہ عبادت کرے تاکہ لوگ یہ دیکھیں اور لوگ دیکھ کے کہیں دیکھو بندہ کتنا نمازی ہے. ارے تو لوگوں کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. تو اللہ دکھاوا پسند نہیں کرتا ہے. اگر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کر رہا ہے تو پھر اللہ کے سامنے سجدہ کیوں کرتا ہے؟ انہی کے سامنے سجدہ کر لیا کر انہی کے سامنے سجدہ کر لیا کر جب دنیا کو دکھانے کے لیے سجدہ کرنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میری عبادت میں خالص رہو. میں دنیا کو دکھانے کے لیے تم نے جو 1000 سجدے کیے ہوں گے، میں ان 1000 سجدوں سے زیادہ افضل وہ ایک سجدہ بنا دوں گا جو صرف تم نے میری اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے میں ان 1000 سجدوں کے صدقے تمہیں جنت عطا نہیں کروں گا جو تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیے، لیکن اگر تمہارا ایک سجدہ، تمہارا ایک عمل جو تم نے صرف میرے لیے کیا، صرف میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا، اگر وہ مجھے پسند آ گیا تو میں تمہارا وہ ایک عمل قبول کر کے تمہیں جنت کا تحفہ عطا کر دوں گا. لیکن مسلمانوں، اپنے اعمال کو دنیا کی ریا سے، دنیا کے دکھاوے سے خالی کرو. عبادت کر رہے ہو اللہ کے لیے کرو، کسی کو برابر والے کو دکھانے کے لیے نہ کرو. ریاضت کر رہے ہو اللہ کے لیے کرو. تہجد پڑھتے ہو اللہ کے لیے پڑھو، کسی کو بتانے کے لیے نہ پڑھو. روزہ رکھ رہے ہو اللہ کے لیے رکھو. یہ مت سوچو کہ دنیا دار ہمیں روزے دار کہیں گے، دنیا والے مجھے بڑا نیک کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے. ارے مسلمانوں، پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کی نظروں میں پرہیزگار ہے. عبادت اس کی قبول ہے جس کی عبادت اللہ قبول کر لے. دنیا والے جسے نمازی کہیں تو یہ مت سمجھنا کہ اس کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں. دنیا والے جسے نیک کہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں تم نیک شمار کرتے ہو لیکن وہ گناہگار ہیں، اور بہت سے ایسے گناہگار ہیں جنہیں تم اپنی نظروں میں حقیر سمجھتے ہو لیکن اللہ کی نظروں میں وہی عزت دار ہے. کس لیے؟ کیونکہ ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے جائے گا تو جانے کے بعد کسی کے دھوکہ کرنے کی سوچے گا، کسی کو دھوکہ دھڑی کرنے کی سوچے گا، کسی کے ساتھ برا کرنے کی سوچے گا تو وہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. اور ایک بے نمازی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن اگر اس کے ہاتھ میں کوئی حرام پیسہ آ جائے، کسی کا اس کو پیسہ مل جائے اور وہ چاہے وہ پیسہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کے دل نے گواہی نہ دی کہ میں یہ پیسہ رکھوں، یہ میرے اوپر حرام ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے یہ بندہ پسند نہیں بلکہ یہ بندہ پسند ہے جو گرچہ نماز میں نہیں آتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان زندہ ہے. اور ایک وہ نمازی جو نماز تو پڑھتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے لیکن باہر جانے کے بعد پھر لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، پھر چوری کرتا ہے، پھر شراب پیتا ہے،
پھر وہ نوجوان لڑکا جو نمازی بنتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد 5 وقت کی نماز کے بعد رات کو بیٹھ کے شراب پیتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ نماز قبول ہی نہیں جو تمہیں برائیوں سے نہ روکے۔ نماز وہ قبول ہوتی ہے جس سے تم برائیوں سے رک جاؤ، نماز برائیوں سے روکنے والی شے ہے۔ ایک واقعہ اس کے متعلق بڑا عجیب گزرا ہے گزشتہ دور میں کہ ایک ولیہ تھی، اللہ کی بڑی بزرگ عورت تھی جن کا نام تھا رابعہ بصریہ۔ رابعہ بصریہ نام کی ایک اللہ کی ولیہ تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اپنے ایک ہاتھ میں آگ لے کر اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر دوڑی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کے مریدوں نے پوچھا، جو آپ کے ماننے والے تھے، کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس آگ سے جو ہے جنت کو جلا دوں گی اور اس پانی سے جو ہے جہنم کو بجھا دوں گی۔ اللہ اکبر! لوگ ایک دم کشمکش میں پڑ گئے کہ بھائی دنیا دار ایسا بولے، ابھی ایک دنیا والا آدمی اس طرح سے معاملہ کرے اور کہے کہ میں اس آگ سے جنت کو جلا کے آؤں گا اور اس پانی سے جہنم کو بجھا کے آؤں گا، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ارے کیسا بیوقوف آدمی ہے، جنت دیکھی ہے اس نے، جنت ہے کہاں پر، جہنم ہے کہاں پر؟ لیکن کوئی اللہ کا ولی کہے تو پھر ہم کچھ نہیں بول سکتے، نہ جانے اس میں کون سی مصلحت ہو، نہ جانے اس میں کون سی حکمت ہو۔ اب مسلمانوں حکمت سنیے، جب آپ نے جواب دیا تو آپ بولی کہ آج کل لوگ، اس وقت میں، آج سے 800-900 سال پہلے کی بات ہے یہ، اس وقت میں آپ نے فرمایا کہ اس وقت لوگ، فرمایا آج کے لوگ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، بلکہ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ جنت کے لالچ میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، جنت کے لالچ میں اپنے آرام کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک ولی کا عقیدہ تھا۔ فرمایا اور اس لیے نماز پڑھتا ہے تاکہ اپنی تکلیف کو دور کر سکے، جہنم سے بچ سکے۔ جب نہ جہنم ہوگی نہ جنت ہوگی تو انسان اللہ کے لیے عبادت کرے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے گا۔ مسلمانوں، نہ فائدہ سوچو نہ نقصان سوچو، جب اللہ کا معاملہ آئے تو اسے پورا کرنے میں لگ جاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ ہمیں اس سے فائدہ ملے یا اس سے نقصان ملے۔ اللہ نے فرما دیا میرے لیے سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرو، اللہ نے فرما دیا میرے لیے حج کرنا ہے تو کتنی تکلیف آ جائے حج کرو۔ یہ نہ سوچو قیامت میں ان سجدوں کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی۔ ارے مسلمانوں، ہماری زندگی بھر کے سجدے ایک ترازو میں رکھ دے اور اللہ رب العزت اپنی ایک نعمت، ایک آنکھ ایک پلے میں رکھ دے، تو بتائیے کیا ہمارے 1000 سجدے اس آنکھ کا بدلہ دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ مسلمانوں، ہمارے سجدے اس قابل نہیں کہ اللہ کی ایک نعمت کا بھی ہم بدلہ ادا کر سکے۔ بس یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی نواز رہا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری عبادتوں میں خلوص عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ ہم سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا ہم سب کے دلوں میں خلوص عطا فرما، ہم سب کی عبادتوں میں خلوص عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کے اعمال کو دکھاوے سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہم سب کو دنیا کے دکھانے سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہم سب کو فقط تیری اور تیری رضا کے حصول کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا تیرے حبیب کی رضا مندی عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، ہم سب کے دلوں میں تیرا خوف عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔